بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 21 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ میاں حضور خلیفہ میاں حضور، لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ روزانہ کی طرح ہم حضرت سے سوالات کریں گے اور حضرت ہمیں جوابات ارشاد فرمائیں گے، اور بلا شبہ یہ محفل ہے، یہ نشست ہے علم کے قدردانوں کے لیے، روحانیت کے متلاشیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سلاسل سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عملیات کے علم کے لیے مارے پھر رہے اور انہیں کما حق ہو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ محفل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو علم کی قدر جانتے ہیں، جو علم والوں کی قدر مانتے ہیں، اور یہ نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی محافل، ایسی نشستیں میسر آ رہی ہیں جس میں ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ہمیں برسوں کے مطالعے سے نہیں حاصل ہوتا۔ کتابیں چھان کر تھک گئے، یہ علم کہاں ملتا ہے؟ یہ علم سینوں سے ملتا ہے، اور یہ علم سینہ بسینہ ہم تک پہنچا اور ہم تک پہنچائیں گے آج ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ آج کا ٹاپک سورہ قدر کا ہے، اور یہ قدر والی راتیں جن میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور جس نے ان راتوں میں عبادت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ کل کی رات ہمارے ہاں 21 رمضان المبارک کی رات، پہلی طاق رات گزر گئی، اور اس طاق رات کو نسبت ہے حضرت علی المرتضی مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے، کہ جو روحانیت کے شہنشاہ ہیں، روحانیت کے سرتاج ہیں، اور وہ روحانیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر عالم میں بانٹنے والے ہیں۔ جتنی بھی روحانیت ہے انہی کا صدقہ ہے۔ ان کے بارے میں تو جتنا گفتگو کی جائے، ان کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، کہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آج سورہ قدر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سورہ قدر کا شان نزول دیکھیے تو شان نزول کیا ہے اس کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ وہ اتنے مضبوط تھے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے 1000 ماہ گزارے۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جناب آپ دشمنوں سے آپ قابو نہیں آتے تھے، جس میدان میں جاتے تو دشمنوں کی صفیں اکھاڑ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ دشمنوں نے آپ کی بیوی کو خریدا اور کہا کہ انہیں قابو کر کے دے دو۔ پہلی رات آئی، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، آپ صبح اٹھے، آپ نے زور لگایا، رسیاں ٹوٹ گئیں، کہا کیوں باندھا تھا؟ کہا میں آپ کی طاقت دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن زنجیروں سے باندھ دیا، آپ پھر اٹھے اور آپ نے زنجیروں کو جھٹکا دیا، کھل گئیں، پوچھا کیوں باندھا؟ کہا کل تو رسی کھولنی تھی، آج دیکھوں زنجیروں سے کھلتے ہیں یا نہیں۔
جب یہ دیکھا تو دشمن بہت پریشان ہوئے اور پھر پریشانی کے عالم میں مزید کچھ سوچنے لگے کہ کریں کیا. ایک دن حضرت نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میری اصل طاقت میری چٹیا میں ہے، کہ اگر مجھے کوئی چٹیا سے پکڑ لے تو میں ہل بھی نہیں سکتا. اب اس ظالم بیگم نے رات کو آپ کو چٹیا سے باندھ دیا، صبح اٹھے تو آپ ہل نہ سکے اور آپ کو باندھ دیا گیا اور آپ کو کفار کے حوالے کر دیا گیا. کفار نے آپ کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کیا، آپ کے کان کاٹ دیے، آپ کا ناک کاٹا، آپ کے ہاتھ پیر کاٹ کے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا. یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں بھی کم ہیں، تو ہم اس عمر میں اتنی عبادت نہیں کر سکیں گے جتنا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا. یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، امت کے غم میں غمگین ہو گئے کہ میری امت اس طرح سے ہو کہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہماری زندگی کم ہے. فوراً جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر آ گئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرما دی کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا. اس انعام کو ہم کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ شب قدر کے بارے میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ شب قدر ہے کیا، صوفیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے اعمال بھی سیکھیں گے اور شب قدر کے بھی اعمال حضرت سے سیکھیں گے، اور سورہ قدر کی روحانیت کے بارے میں ہم حضرت سے آج سوالات کریں گے. سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم نے جو سوالات کا سلسلہ کرنا ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہے، سورہ قدر کے حوالے سے ہے. تو آپ سورہ قدر کی روحانیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا، ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ اس میں جو شب قدر کا ذکر ہے صوفیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے خانوادے کے وہ اعمال جو ہم آپ کو تعلیم کرتے ہیں اس کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنی اس خاص محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے. اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جسے عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اور اس آخری عشرے میں ہی ہمیں طاق راتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں. اگر ہم سورہ قدر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں سورہ قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سورت میں ایک ایسی کیا خاص بات ہے
کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جہاں لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ قرآن کی 5 آیات ہیں۔ اب قرآن کی جو 5 آیات ہیں یعنی کہ یہ طاق میں ہے 5 کا حصہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 9 حروفوں پر مشتمل ہے۔ آپ لیلۃ القدر کے الفاظ کو گننا شروع کریں تو یہ 9 عدد بنتے ہیں۔ حروف کو اگر گنے ہم تو یہ 9 حروف بنتے ہیں، اور یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم 9 کو 3 سے اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 27، اور 27 کو اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو حصہ بنتا ہے 9 کا، حصہ بنتا ہے 9 کا۔ اور عدد کیا بن رہے ہیں؟ اور اس پوری سورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 30 الفاظ موجود ہیں۔ ٹوٹل ان الفاظوں کی جو تعداد ہے اس کی کیلکولیشن کے مطابق وہ 30 الفاظ بنتے ہیں۔ اب یہاں 30 کا حصہ 0 کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو یہ طاق میں آتا ہے، یعنی 3 آیات 5۔ لیلۃ القدر جو استعمال ہوا ہے اس کے حروف کی تعداد 9 اور یہ حصہ آتا ہے 27 کا۔ اب ہم اس پوری سورت کو پڑھتے ہیں، جب ہم لفظ ہیا پہ آتے ہیں تو لفظ جو ہیا ہے یہ 27واں الفاظ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا کا جو لفظ ہے نا یہ 27واں حرف ہے۔ اب چاہے ہیا کا جو ضمیر ہے نا وہ یہ ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دلیل بھی ہوتی ہے کہ 27ویں جو شب ہے اس سورہ مبارکہ کے اس سے کہ ہیا حتی، جو ہیا کا جو لفظ ہے وہ 27واں لفظ ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے؟ شب قدر کی طرف اشارہ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اکثریت میں شب قدر جن بزرگوں نے پایا انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں یہی کہا کہ ان کو 27ویں شب کو شب قدر ان کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اکثریت میں۔ صحیح۔ اب جب شب قدر آئی ہم نے اپنے مرشد سے کہا کہ ہم شب قدر کو کیا پڑھیں؟ شب قدر کو کیا پڑھیں؟ انہوں نے کہا جو تم پڑھتے ہو اسی کو پڑھو، صحیح صحیح، اور اپنی ہر رات عبادت اور ریاضت ایسے کرو کہ تمہاری ہر شب شب قدر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مخصوص دن آتے ہیں ہم اس میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ دن گزر جاتے ہیں تو ہم ان عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ جی، ہم ان عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ عبادتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے صوفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات اپنی رات ہر رات ایسے ہی عبادت کرو، اور جس شب تمہاری عبادت مقبول بارگاہ ہو جائے وہ تمہارے لیے نجات کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس رات کی قدر کر لی جائے وہی شب قدر ہے۔ جس شب کی قدر کر لی جائے وہی شب قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شب کے اندر
قدر و شان والی کتاب نازل ہوئی. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر دیکھا جائے اس شب قدر کی جو روحانیت ہے وہ قرآن ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور قرآن ہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم شب قدر کو تو ڈھونڈتے ہیں لیکن شب قدر کی روحانیت سے ہم ناشنا ہیں. اب شب قدر کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں جو ہمیں احادیثوں میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ تم معافی طلب کرو اپنے رب سے. سبحان اللہ. اپنے گناہوں کی معافی کرو, معافی مانگو. صحیح. یعنی کہ سلنڈر ہو جاؤ. سبحان اللہ. تمہارے رب کو تمہارا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ گار جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ عمل رب کو بہت پسند ہے تمام اعمال میں. سبحان اللہ. توبہ. توبہ. لیکن توبہ ایسی ہو کہ اس میں تمہیں استقامت ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس کو شب قدر میں توبہ نصیب ہوئی وہ اس کے لیے معراج بن گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن تم پر نازل کیا گیا اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھنے اور سکھانے سے کیا مطلب ہے؟ کیا پڑھنا اور پڑھانا ہے؟ بھائی ایک چیز ہے تھیوری, جی. ایک ہے پریکٹیکل. صحیح. یہاں حضور تمہیں پریکٹیکل کا حکم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھنا تو تھیوری ہوئی نا بالکل. کہ ہم کسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم دہرا رہے ہیں, ہمیں ہر حرف کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں, ہمیں ثواب مل رہا ہے, لیکن ہمارے مقصد یہ تو نہیں ہے نا. قرآن کی تعلیم, قرآن کی تعلیمات یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف پڑھا جائے. سبحان اللہ. جی. علم وہ ہے جو عمل کیا جائے. علم وہ ہے جو تم اس کو پڑھ کر عمل کرو. سبحان اللہ. سیکھنے سے مراد ہی یہی ہے تم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں عمل پیرا ہو, یہ سیکھنا ہے. سبحان اللہ. حضور تعلیم کا جو لفظ ہے اس میں تے عین لام یہ میم تعلیم ہے. اچھا اگر اس میں سے علی کو نکال دیا جائے صرف تم رہ جاتا ہے. مطلب کہ یہ ہے کہ قرآن کی اصل یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات پر عمل کرنا. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک قرآن قرآن اور دوسرا میری اہل بیت. اہل بیت. سبحان اللہ. اطرت جسے کہا گیا. اطرت. سبحان اللہ. اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اطرت کا فیض ضروری ہے, ان کی اطاعت ضروری ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جو اطاعت میں ملتا ہے وہ تمہیں کسی ریاضت میں نہیں ملتا. سبحان اللہ. اطاعت سے ہی فیض ملے گا. بھائی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا سب سے پہلا زینہ ادب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ادب کی ابتدا محبت ہے. ادب کی ابتدا محبت ہے. پہلے محبت ہوگی تو تمہارے دل میں ادب ہوگا. سبحان محبت نہیں ہوگی تو ادب نہیں ہوگا. تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہو, سبحان اللہ. اور جس سے محبت نہیں کرتے اس سے بولتے ہو جی بھائی کیا حال ہے. تو جس سے محبت نہیں ہے وہاں ادب نہیں ہے, اور جہاں ادب ہے وہاں پہ محبت ہے. سبحان اللہ. ابتدا کیا ہوئی؟ محبت, اور اس سے ایک زینہ اوپر گئے ادب. ادب. جب کرو گے تو تم یقیناً اس کی اطاعت کرو گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب تمہیں اطاعت کے زینے پہ چڑھا دیتا ہے, سبحان اللہ. اور اطاعت تمہیں مقبول بارگاہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو, اس کے افعال اور اقوال کی پیروی کرو, وہ یحکم اللہ, وہ پھر تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ صرف اگر ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے.
اگر ہم صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کریں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے نہیں، اس وقت تک جب تک تم میرے نبی کے اطاعت نہیں کرو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نبی کے اطاعت کون لوگ کرتے ہیں؟ کہ جو نبی کے پیروکاروں کی اطاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کی سب سے پہلے اطاعت کس نے کی؟ مولا کائنات نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب آنکھ کھلی تو چہرہ آپ کا دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھٹی میں لعاب دین حضور کا آیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑے گھر میں پیدا ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنا سارا بچپنا حضور کے ساتھ گزارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس کی پرورش حضور نے کی ہو، جس کو گود میں حضور نے لیا ہو، انگلی پکڑ کے حضور کی چلا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟ حضرت اب ڈائریکٹ تم اللہ تک تو نہیں کر سکتے نا. سبحان اللہ. وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ تم کیسے تلاش کرو گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے استعانت طلب کرو. صبر اہل بیت اطہار کے گھر کی. اور تمہیں صلات کا طریقہ کس نے سمجھایا؟ سبحان اللہ. حضور کیا تھے؟ حضور کی باطنی تفسیر جو بیان کی ہے نا، وہ اہل بیت نے کی ہے. اللہ اکبر. حضور کیا ہے یہ اللہ نے بتایا، سبحان اور اللہ. نبی کیا ہے یہ اہل بیت نے بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاریخ اٹھا کے پڑھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کیا ہے یہ اللہ نے بتایا، سبحان اللہ. اور تفسیر اہل بیت اطہار. سبحان اللہ. باطنی تفسیر اہل بیت اطہار نے بیان. حضور آپ نے کیا بات بتائی ہے. سبحان اللہ. دل باغ باغ ہو گیا. اللہ سلامت رکھے آپ. اور جو اہل بیت سے جڑ گیا، سبحان جو سلسلے کی نسبت سے جڑ گیا، سبحان اللہ. اس نے ہر رمضان شب قدر کو پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آخری کے 10 دنوں میں؟ جی. اس لیے کہ عام دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں اس میں اور ان کی کثرت ہو جائے. صحیح. ایک تو یہ نیت ہوتی ہے. جی. سب سے اہم وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب وہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو اہل بیت کا مہمان ہو، سبحان اللہ. مہمان نواز. وہ پھر ہر دن میں اعتکاف میں ہوگا. اللہ. اس کی ہر شب اس کی عبادت میں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کے معاملے میں اور بالخصوص نبی کے گھرانے کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. سبحان اللہ. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دی. شداد نے سرکشی کی، اللہ نے ڈھیل دی. نمرود نے سب کچھ کیا، اللہ نے ڈھیل دی، کچھ نہیں کہا. لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اللہ نے غرق کر دیا موسیٰ کو، فرعون کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، نقصان پہنچایا، ایذا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. اللہ اکبر. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو غرق کر دیا. کیوں کہتا ہے وہ کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اعلان جنگ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہے. اور کس کے خلاف ہے؟ خالق ہے، وہ مخلوق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم بھلے نافرمانی کر لینا، وہ رب کا تمہارا معاملہ ہے، لیکن
کسی بھی عام شخص کی بھی گستاخی نہ کرنا. عام شخص کی بھی, عام شخص کی بھی. نبی تو بہت افضل ہے, صحابی رسول تو بہت اعلیٰ ہے, سبحان ولی اللہ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے. وہی بات مسجداں ڈھا دے, مندر ڈھا دے جے کچھ ڈھیندا, ہاں. پر کسی دا دل نہ ڈھاویں, رب دلاں وچ رہندا. اب یہ کر کے تم اگر عبادت کے زینے پہ چڑھو گے تو کیا وہ تمہاری طرف رخ کرتا ہے؟ سبحان اللہ. لاکھ شب قدر تم پالو تو اس کو کوئی فیض نہیں ملے گا. جب تک تم تائب نہیں ہوتے. دیکھو ایک ہے حقوق العباد, حقوق العباد, اور ایک ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ. اچھا, حقوق اللہ, اللہ کے جو حقوق جو ہے تم پر وہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے. جی. لیکن بندہ اور بندے کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بندے اور بندے کے معاملات میں ولایت سلب ہوتے دیکھیں گے. اللہ اکبر. اور ولایتیں ملتی بھی بندوں ہی کے اس سے ہی ہے. سبحان اللہ. تمہارے رب کو تمہارا سب سے پسندیدہ عمل پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب تم کسی بھائی کی مدد کرتے ہو, اللہ اکبر. اللہ. جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو, سبحان اللہ. جب تم کسی مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو, سبحان اللہ. جب تم کسی یتیم کو گلے لگاتے ہو, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب تم کسی پریشان حال کو اس کی پریشانی سے نکالتے ہو. سبحان اللہ. میں نے لوگوں کو اس صورت میں سے ولایتیں ملتے دیکھی ہے کہ جنہوں نے کوئی ریاضت نہیں تھی, کوئی عبادت نہیں تھی, کہ بس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا, اللہ نے کہا یہ میرا دوست ہے, اس کو ہدایت ملی, اور ایسی ہدایت ملی کہ وہ کمال کو پہنچا. میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے ملا مقام؟ اس نے کہا میرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا, صرف میرا یہ عمل تھا. تو تمہاری ساری عبادتیں کہاں گئی تمہاری؟ خلق کی جو خدمت ہے نا وہ سب سے بہترین عبادت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تم کسی خلق کی مدد کے لیے اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہو نا, رب 10 قدم تمہاری طرف بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. جبکہ وہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے, وہ خود بھی اس کی مدد کر سکتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب تم نے قدم بڑھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, اور ہم جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ دیا ہے نا, صرف اس لیے تمہیں زیادہ دیا ہے تاکہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرتے ہو. قرآن کا مفہوم ہے یہ. قرآن 4 پارہ, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ اس مال میں سے خرچ نہ کر لو جو تمہیں دیا ہے. اور ایک بات اور ہے, اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اور ہم نے جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے نا, تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے راضی ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اور جس کو اگر ہم نے کم دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں. اللہ اللہ اللہ. بلکہ یہ دونوں آزمائش میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دونوں آزمائش میں. جس کو دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے, بھائی مجھ پہ بڑی نعمتیں ہو رہی ہیں, میرے پاس بڑا سب کچھ ہو رہا ہے, وہ زیادہ آزمائش میں ہے. اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے ناراض ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے کمال عطا کیا تھا نا, جی. جو میرے رب نے مجھے کمال عطا کیا تھا, جی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں مخلوق کے درمیان تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کے خانقاہ کے اندر جو کچھ آتا تھا, آپ کی خانقاہ میں جو کچھ آتا تھا, آپ وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تقسیم کرو گے, تقسیم کرو گے تو اللہ تمہیں اور نوازے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تقسیم ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ.
تو برباد ہو جاؤ گے، تقسیم کرو گے تو آباد رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تم چاہتے ہو نا تمہارے رب نے جو تمہیں دیا ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ روحانیت ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال کچھ بھی ہیں، اگر تم اس میں سے تقسیم کرتے ہو تو آباد رہو گے، اور وہ ایسی ہی تمہاری نعمت برقرار رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر تم خود تقسیم ہو جاؤ گے، تم نے نہیں دیا، تو برباد۔ حضور آپ کی سخاوت کا یہی راز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے یہ کلیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ایک بات بتائیں نا، میں اس دنیا میں آیا تھا، میرے پاس کیا تھا؟ آپ اس دنیا میں آئے تھے، آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جب آپ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آنے سے اور جانے کے درمیان جو کچھ ہے دنیا کا ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گا، دنیا میں رہ جائے گا۔ حضور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے مطب پہ میں موجود تھا، میں ٹوکن لکھ رہا تھا، ایک بندہ آیا آپ سے دوائی لے کر گیا اور وہ پیسے نہیں دے کر گیا، آپ نے کہا کہ اعزازی ہے، اور اس کو ہم جانتے تھے وہ بڑا پیسے والا تھا۔ میں نے آ کر آپ کے کان میں کہا حضور یہ روز دوائی لے جاتا ہے، آپ جو ہے اس سے پیسے نہیں لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا نا کہ پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہیں۔ پھر آپ کا ایک جملہ بڑا کام کا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مخلوق میں تلاش کرو۔ بالکل، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، آپ طبیب تھے، ہمارے مرشد کے جو استاد تھے ان کا نام بھی یاسین تھا، صحیح، جن سے میرے والد محترم نے حکمت سیکھی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی شخص آتا اور جس کا نام ایسا ہوتا جو اہل بیت کا نام تھا، آپ اس سے پیسے ہی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا حضور اس بندے کا نام علی ہے، اس بندے کا نام حسن ہے، آپ نے اس سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کمال کی محبت ہوگی ان کی؟ سبحان اللہ، محبت کا کمال ہے۔ تو اسی کمال کی وجہ سے ہی تو اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے تمہیں دیا اور تم اس کو جمع کرتے رہو، ایک دن وہ بند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے تمہیں دیا، تم اپنی بھی ضروریات پوری کرو، اپنے بیوی بچوں کی بھی ضروریات پورا کرو، اپنے خانوادے کی بھی ضروریات پوری کرو، سبحان اور لوگوں کو بھی دو، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سبحان یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ حضور قرآن میں بھی اس کی مثال دی ہے نا، کہ وہ جس طرح سے کسی کو اگر مال دیا جائے اور وہ سنبھال لے تو ایک وقت ہوگا ختم ہو جائے گا، اور دوسرا وہ اناج جو ہے وہ بیج ڈال دے تو وہ دوبارہ۔ بھائی اسی بات پہ تو پوری قرآن کی صورت ہے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ غفلت میں رکھا تم کو دولت کے اس نے، یعنی کہ جو تم گن گن کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بڑے مزے کی بات بتاؤں شاہ صاحب آپ کو، آپ نے جو کھا لیا نا وہ آپ کا تھا، وہ آپ کا تھا۔ جو آپ نے رکھ دیا نا وہ آپ کا نہیں ہے، لیکن تسلی یہ ہے کہ یہ برے وقت میں کام آئے گا، کہ پتہ نہیں آئے گا بھی نہیں آئے گا، وہ ہمارے بعد بانٹ لیا جائے گا، وہ بانٹ لیا جائے گا، اور ہم اس کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا مل جاتا ہے تو شکر کرتے، نہیں ملتا تو صبر کرتے۔ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، ہاں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ ان بزرگ، اچھا یہ سوال کرنے والے بھی بزرگ تھے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بغداد کے کتے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا؟ بغداد کے کتے، ہاں وہ کرتے ہیں۔ کہ انہیں مل جائے تو سبحان اللہ، نہیں ملے تو صبر۔ بیٹھا رہے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نہ ملے تو بھی شکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کمال کی بات ہے۔
हुजूर इसीलिए कहते हैं यूं ही अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला अल्लाह से देते हैं। मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। आप ये देखें कि हमने जब ये सिलसिला शुरू किया, जी सबसे पहले हमने क्या कहा अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, कि सूरह कुरैश पढ़ो। सूरह कुरैश पढ़ो। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ऐसे बुज़ुर्गों से अपने कानों से सुना, अपने आँखों से देखा उन बुज़ुर्गों को, कि वो कहने वाले कहते हैं कि जो शख्स सूरह कुरैश पढ़ता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ जो शख्स सिलसिले की राह में दाखिल हो वो किसी का मोहताज ना हो अल्लाह के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद कितने तरीक़ेकार समझाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहता हूँ ये सखी आस्ताना सलामत रहे, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। ये बांटने में आज आप राज बता रहे हैं कि ये राज है, ये राज है कि तकसीम करोगे तो आबाद रहोगे, तकसीम हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, सब ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। और यहाँ तक शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला का बड़ा करम, बड़ा फजल है कि कभी ऐसा होता है ना कि किसी मरीज़ का मैं काम भूल भी जाऊँ तो मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता, सुभान वो उसकी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरह कुरैश की बरकत है। सुभान अल्लाह। और हुजूर जो आता है वो अपनी नियतों से लेकर जाता है। सर मैंने कहा ना कि झूठा मुरीद अपने सच्चे पीर से कुछ नहीं लेके जा सकता। झूठा मुरीद तलब सादिक नहीं है उसकी। हाँ, झूठा मुरीद सच्चे पीर से कुछ हासिल नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और सच्चा मुरीद तालिब सादिक झूठे पीर से सब कुछ हासिल कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सिलसिले का एक वाक़या है कि मैं हुज़ूर फरमाते हैं हमारे मुर्शिद कि हमारे सिलसिले का एक बड़ा फैज़ उनसे जारी हुआ। सही। क्या? सिलसिले का बड़ा फैज़ जारी हुआ। बड़ा फैज़ जारी हुआ। एक शख्स हमारे दादा मियाँ के पास आया और उनसे कहने लगा हुजूर मुझे कुछ पढ़ने को बता दें और मुझे बता दें कि मैं क्या पढ़ूं और मैं किस से मुरीद हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम ज़िक्र करो। क्या? ज़िक्र करो। तुम ज़िक्र करो और फजर के वक्त जो तुम्हें पहला शख्स मिलेगा ना वो तुम्हारा मुर्शिद होगा। अच्छा, ये हमारे बुजुर्गों का हाँ हाँ, हमारे बुजुर्गों का वाक़या है। जी 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 जी, इरशाद इरशाद। कि फजर के वक्त जो तुम्हें पहला शख्स मिलेगा ना वो तुम्हारा पीर होगा। सुभान अल्लाह। बस चले गए वो। अब वो उन्होंने जिक्र करना शुरू करा। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो बाहर निकले तो एक चोर चोरी करके आ रहा था। सही। क्या? चोर चोरी करके आ रहा था। उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब वो चोर था, वो कहने लगा भाई इसने मुझे कहाँ से पकड़ लिया कि मुझे छोड़, कह रहा नहीं कि तू मेरा मुर्शिद है। उसने कहा भाई मैं चोर हूँ, मैं चोरी करके आ रहा हूँ, तो हमें पकड़वाएगा क्या? कहा नहीं तू मेरा मुर्शिद है, मुझे बता मैं क्या करूँ। उसने जान छुड़ाने के लिए उसने कहा कि तुम एक काम करो, जाओ फला पहाड़ है ना, वहाँ जाके सूरह इखलास पढ़ो, वहाँ जाके ये करो। उसको जिक्र बता दिया। अब उसने क्या करा, उसने बोला बता दिया, वो उसने उसको छोड़ा, उसकी जान छुटी, वो अपनी चोटी पे बैठ गए पढ़ाई पे, पढ़ता रहा वो शख्स। जब कबूलियत का वक्त आया और जब देखा गया कि इसके पीछे कौन है, ये भी देखी जाती है बात। सिलसिले की जुड़ने की निस्बत ये होती है कि देखा जाता है कि इसके सर पे कौन है, सर पे कौन है, इसके पीछे कौन है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो बंदा जंजीर से जुड़ा हो ना वो कमाल को पहुंचता है, और जो जंजीर से नहीं जुड़ा हो ना फिर उसको जोड़ा जाता है। अब होगा ये, हुक्म हुआ कि हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को कि जाओ तुम इसकी तरबियत करो। क्या? तरबियत करो। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम पहुँच गए पहाड़ की चोटी पर। वो शख्स बैठा हुआ था, देहाती शख्स था। तो उन्होंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कौन? उसने कहा मैं खज़िर। उन्होंने कहा कौन खज़िर? अल्लाह मैं किसी खज़िर को नहीं जानता। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तरबियत के लिए आया हूँ। उसने कहा नहीं मेरा मुर्शिद आएगा तो मैं उठूँगा यहाँ से। उसने कहा है।
सुभान अल्लाह। क्या मुर्शिद आएगा तो उठूंगा। तो उठूंगा मैं। तो हुक्म हुआ कि इसका कौन है भाई, ढूंढो। वो चोर था। अल्लाह तबारक ताला ने चोर को भी हिदायत दी सुभान अल्लाह। और उसको भी उस मकाम पे पहुंचाया, और फिर हुक्म हुआ था कि खज़र सलाम को जाओ, उसको लेके जाओ उसको वहाँ पे। तो भाई ये मामला है कि अच्छा ये अकल से मावरा, ये समझ में आने वाले नहीं है जी। सुभान अल्लाह। लेकिन ये वाक़या हमारा बड़ा मशहूर गुजरा है। जी बिल्कुल। मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारे सिलसिले के बुजुर्ग। बिल्कुल हमारे सिलसिले के बुजुर्गों के वाक़यात गुजरे। अच्छा मैं शब कदर, सूरह कदर का एक अमल बता देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बात निकल जाएगी, टाइम बहुत तेज़ी से निकलता क्योंकि है। अल्लाह वालों की बातें चली हैं तो क्या सुरूर की महफिल जमी है कि वो अमली बीच में रह गया। सूरह कदर की आखिरी जो 3 रातें हैं, रमज़ान 27, 28 और 29, जिसमें 2 ताकरातें हैं। और एक जुफ्त है। सही है। 27, 28 और 29। जो शख्स, हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इस 3 दिन के अंदर 207 मरतबा 207 सूरह कदर पढ़ लेता है और जिस नियत से पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसे गनी कर देता है। सुभान और आने वाला जो साल होता है ना, उसके पहले पहले से पहले उसके तमाम मसाइल, तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तादाद को नोट कीजिएगा बस। 207 मरतबा सूरह कदर पढ़ना है। सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। सही। ये 3 दिन का अमल है। अब तुम परेशान हो, मोहताजगी है, मोहताजी, कर्ज में हो, कर्ज में हो, बीमारी में हो, सही, किसी मुश्किलात में हो, जादू में घिरे हुए हो, आसेब में मुब्तला हो, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया हो, तुम किराए के मकान में रह रहे हो, तुम्हारी ये जुस्तजू के नए मकान में अपने मकान में चला जाऊँ मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के मदीने जाने की, किसी की मदीने जाने की हो, सुभान अल्लाह, किसी के उम्रे की हो, सुभान अल्लाह, या किसी के अमेरिका जाने की हो। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। अरे अस्तगफिरुल्लाह नहीं, दुनिया के हवाले से बता रहा सुभान हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कहीं जाना चाहता हो, सुभान अल्लाह। वो इस नीयत से भी पढ़ सकता है। जी, मतलब रोजगार की लेकिन नीयत अब हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जी, अहले सलासिल भी हैं, सुभान अहले दुनिया भी है। हम अहले सलासिल के लिए अहले दुनिया को तो नहीं छोड़ देंगे, और उन्हीं अहले दुनिया में से ही अहले सलासिल बनेंगे। अगर हमने उनको छोड़ दिया तो हमने गलती करी। अल्लाह अकबर। खैर मदीने के बाद जिक्र है इस वजह से अस्तगफिरुल्लाह, वरना तो वो अपना रोजगार के लिए जाना चाह रहा है तो उसको कहीं भी जाना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सही। तो वो सूरह कद्र से अपने हालात को संवार सकता है। अल्लाह अकबर। सिर्फ 3 रातें मेहनत करें, पूरे साल छोड़ दो, सिर्फ 3 दिन 27वीं, 28वीं और 29वीं शब। अच्छा 207 टाइम्स, 207 यानी कि 207। हुजूर आजकल के बच्चे जो हैं वो उनको बोला जाए 35 मरतबा कहते हैं, 35 क्या होता है बताओ, फिर 35 तो फिर समझते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मतलब इस तरह से 207 ओनली 7 सही। यानी कि 207। हाँ, बाज़ लोग 60 भी समझ सकते हैं। 7 है। अब ये हिंसा अगर आ जाएगा तो क्या हिंसा बनता है? 9। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला को ताक का हिंसा बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पसंदीदा अदद है अल्लाह तबारक व तआला का। इन्नल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्रा। अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। ताक को पसंद करता है। सुभान अब इस अल्लाह। ताक में जो 9 की कुव्वत है वो रब की कुव्वत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसमें जो 7 का हिंसा है ना, वो इसको ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 7 का हिंसा ज़्यादा महबूब क्यों है? क्यों है? आप तवाफ़ करते हो 7 चक्कर है, सुभान अल्लाह। सफ़ा मरवा आप सही करते 7 चक्कर है आपके। 7 ज़मीन बनाई उसने,
7 آسمان بنائے اس نے، سبحان 7 پہ حجاب رکھے اس نے، سبحان اللہ، 7 کے گرد سب کچھ گھومتا ہے، 7 دن میں ہی دنیا 7 دن میں ہی پوری دنیا بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ کن فیکن، کیا کن فیکون، اس کی روحانیت کا عنصر 7 ہے، اس میں روحانیت کا عنصر 7 ہے، عدد جو ہے صحیح، 7 کے بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ بڑے اس کے وہ ہے، 7 کے عدد پر بھی کبھی آپ 7 کے عدد پہ بھی کریں اس گے۔ کے اب دیکھیں نا سورہ قدر میں جی، تاکی تو ہے، 5 آیت ہیں، سبحان اللہ، 30 الفاظ ہیں، سبحان اللہ، ٹوٹل الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے، انا انزلناہ سے لے کے مطلع الفجر تک آپ پورے گن لیں الفاظ، آپ کو 30 الفاظ ہیں ٹوٹل۔ صحیح، اب 30 کا ہندسہ کیا بن رہا ہے؟ تاک، مفرد کرو تو تاک بن تاک، سبحان اللہ، اور اسی میں حکم ہے کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ پتہ ہے کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، بنی اسرائیل میں یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی شخص 83 سال 4 مہینے کی عبادت نہ کر لے وہ عابد نہیں کہلاتا تھا، وہ عابد نہیں ہوتا تھا، وہ عابد نہیں کہلاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کو ذکر کیا تھا، صحیح، بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمی، 4 آدمیوں کو ذکر فرمایا، انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے تک بھی ان کی نافرمانی نہیں کی اپنے رب کی ان لوگوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 4 لوگ کون تھے؟ کون تھے وہ 4؟ حضرت ایوب علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت حزقیل علیہ السلام، سبحان حضرت یوشع بن نون۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، ہمیں یا رسول اللہ ان کی اتنی عمریں ہوتی تھیں، اگر ہماری اتنی عمر ہوتی تو ہم بھی عبادت کرتے، ہم اس سے بڑا تعجب ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے سبحان اللہ، حضرت سورۃ قدر لے کر۔ سبحان اللہ، اچھا، یہ سورت اور یہ فضیلت، یہ سورت اور یہ فضیلت یہ فضیلت اس امتی محمدی کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے امتوں میں جب ان کی عمر 1000 سال ہوتی تھی تو وہ 900 سال تک عبادت میں رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہماری تو عمر فرمایا ہماری تو طبعی عمر بھی 50 60 70 80 ہے، کوئی بہت زیادہ اچھا دیسی گھی کھایا ہوا ہو تو وہ 90 سال تک چل جاتا ہے، سینچری تو بہت مشکل ہوتی ہے، سینچری تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی سینچری لوگ کراس کر چکے ہیں، لیکن بہت قلیل لوگ ہیں، قلیل ہے، ہاں گنتی چنتی کے لوگ ہوں گے۔ صحیح، اب ہمارے دادا کا جب وصال ہوا آپ کی عمر 95 ایئرس تھی، 95 برس تھی۔ سبحان اللہ، بہت کم ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے عمر کم ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو یہ فضیلت ہمیں یہ دی گئی ہے، اسی امت کو یہ ملا ہے کہ تم نہیں کر سکتے نا عبادت، چلو تم یہ کر لو، سبحان اللہ، سبحان اتنے ہی تمہیں ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ہی ملے گا جتنا وہ بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، کہ اس سے بہتر ہے۔ ہاں، خیر کا لفظ 19-20 میں استعمال نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فرق زمین آسمان کا ہوتا ہے، اس سے بہت بہتر، بہت بہتر ہے اس سے۔ اور پھر یہ رات ہمیں زندگی میں ایک دفعہ نہیں بار بار ہر سال رب عطا کرتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا نا، جبرائیل تم نے شب قدر کو کتنی دفعہ پایا؟ شب قدر کو کتنی مرتبہ پایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی، آپ نے پھر وہ بتایا
تو آپ نے فرمایا کہ کیا شب قدر کو جو ستارہ طلوع ہوتا ہے تم اس ستارے کو پہچانتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ نے اپنا امامہ اوپر کرا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حق یہی ہے وہ جو طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ستارہ جو شب قدر کو آسمانوں کی بلندیوں پہ جو طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نشانیاں ہیں نا، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو حضور نے اپنا امامہ اوپر کیا تو وہی روشن ستارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تھا. حضور ایک سوال ہے یہاں پر، وہ کہ صوفیہ فرماتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ شب قدر میں کوئی جانور جیسے کتے نہیں بھونکتے اور جناب وہ ستارہ نہیں مارا جاتا شیاطین کو، یہاں تک کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اب ہم جاتے ہیں وہ کھارا ہوتا ہے. اب وہ کوئی بندہ سمندر کنارے بیٹھ جائے اور وہ ہر تاک رات کو جا کے چکھے میٹھا ہوا نہیں ہوا. اب میٹھا ہوا تو عبادت کر لے، نہیں ہوا تو نہیں کرے. کیا کرے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا خالق ہے. سبحان اللہ. اب اس کی مثال میں ایسے سمجھاتا ہوں آپ کو. اب جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ٹائم 11 بج رہے ہیں جی. لیکن کہیں یہاں افطار کا وقت ہوا ہوگا، سبحان اللہ. کہیں ظہر کا وقت ہوا ہوگا، سبحان اللہ. کوئی سحری کر رہا ہوگا، سبحان اللہ. کوئی روزہ کھول رہا ہوگا، کوئی عشاء پڑھ رہا ہوگا، کوئی ظہر پڑھ رہا ہوگا، اور ہمارا بھی کوئی کام نہیں ہے. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہمارے کوئی نماز کا وقت نہیں ہے ابھی. جی صحیح. اب آج یہاں پہ 22 تاریخ ہے، 22ویں رات ہے. 22ویں رات، 22ویں شب لگی ہے یہاں پہ. سبحان اللہ. لیکن ایک شخص ابھی یہاں سے ٹکٹ کٹا کے جاتا ہے، پہنچتا ہے تو اس کو 23ویں شب ملتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صحیح ہے نا؟ جی. مطلب 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا وہ تاغرات میں پہنچ گیا. وہ تاغرات میں پہنچ گیا جبکہ چلا جفرت سے تھا. سبحان اللہ. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہی شب قدر کی تجلی ہے کہ جس کو شب قدر نصیب ہوتی ہے اس کے قلب پہ وارد ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. چاہے تم کہیں بھی ہو، سبحان چاہے تمہارا اللہ. کوئی سا بھی پہر ہو. اب جیسے اذان ہے، ہر پہر گونج رہی ہے، سبحان اس کے صدا گونج رہی ہے اس کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آنکھ شب والا. قدر کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ. تمہاری کیا حیثیت کہ تم ڈھونڈو اس کو. اللہ اکبر. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، جی. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کیا دیکھے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کیا کہ ہدی للمتقین الذین، کہ ہدایت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تم پرہیزگار بن جاؤ تمہیں شب قدر مل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مطلب یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے. تو بھائی ایک بات بتائے نا، شب قدر ہے، جی. اب یہاں کافر بھی رہ رہا ہے، مسلمان بھی رہ رہا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں. جی. اب سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے نکلے گا نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی تپش تو سب کو محسوس ہوتی ہے نا. جی 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 جی. لیکن اندھا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ میں دن میں ہوں ابھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شب قدر تو سورج کی مانند ہے نا. سبحان اللہ. جن لوگوں میں وہ تقوی دیکھتا ہے، جن لوگوں میں وہ تقوی دیکھتا ہے. ہاں بھائی، قلب کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے. بالکل. کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ انسان میں موجود ہے نا. سبحان اللہ. بھائی گھر 2 حالتوں میں ہے، اگر تم پرہیزگار ہو تو یہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ. اور اگر تم متقی نہیں ہو تو یہ شیطان کا گھر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ شہرک سے بھی زیادہ وہ ہے ہی تم میں. ایک ہوتا ہے قریب ہونا،
ایک ہوتا ہے موجود ہونا، فرق ہے دونوں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طریقے سے روح تمہارے اندر ہے اسی طریقے سے وہ تمہارے اندر ہے. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ کیسے ڈھونڈیں گے؟ صرف تقوی اختیار کر لو، وہ تمہیں خود مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، فلاں کام کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. نہیں، اس نے صرف ایک بات کہی، ختم. ہدی للمتقین الذین، تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. وہ صرف مومنین ہیں، وہ صرف مسلمان ہیں سبحان اللہ. جو کلمہ گو ہیں. اب اس رستے کو جو جتنا اختیار کرتا ہے، والسابقون والسابقون، جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں تقوی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا 1 درجے کا ہے، ان کا 10 درجے کا ہے، ان کا 20 درجے کا ہے، ان کا بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے. سبحان تقوی بیسیکلی قلب کی صفائی کا نام ہے. سبحان اللہ. اور پھر تقوی صرف غسل کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی بات کہ وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے پاس وہ نور ہوگا وہ جا کر اگر آپ کل اپنے گھر میری دعوت کریں، سبحان اللہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ گھر کی صفائی کریں گے، سبحان اللہ اہتمام کریں گے، سبحان اللہ. کھانے وانے بنائیں گے، ڈن ہو گیا. ڈرائنگ روم صاف کریں گے. نہیں، میں نہیں آؤں گا، لیکن بتا رہا ہوں، مثال دی آپ کو. اچھا اچھا. تو جب آپ کسی مہمان کو دعوت پہ بلاتے ہو تو اپنا گھر صاف کرتے ہو، سبحان اللہ. اور جب تم اس کو بلا رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اس وقت ہی آئے گا نا کہ جب تمہارے اندر کی جو غلاظت ہے، تمہارے اندر کے جو خیالات فاسدہ ہیں، تمہارے اندر کے جو معاملات، جب تک وہ کلیئر نہیں ہو گئے. صرف تقوی اختیار کرو. جب شب قدر طلوع ہوگی نا تو وہ روشنی سب سے پہلے تمہارے اندر تم دیکھو گے. سبحان اللہ. تمہیں جھنجھوڑ کے اٹھا دیا جائے گا. تم اگر سو بھی رہو گے تو تم اٹھا دیا جائے گا. تم اگر مر بھی گئے تو تمہیں نصیب ہوگی. اللہ اکبر اللہ. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو. جب ان کو رزق ملتا ہے نا تو ان کو برکتیں بھی ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤں. سبحان اللہ. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء. کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. صرف تمہارا کام کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنا. اب پرہیزگاری ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ تمہیں نسبت بتاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واقعات کا ذکر کیا ہے. جی. اس کو قرآن میں واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں راز ہے، اس میں نشانی ہے اس کی نا. سبحان تاکہ اس لیے تم لوگوں کے لیے عبرت ہو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا نا، فرعون والا. جی جی جی. تو ہمارے لیے کیا ہے، اس میں سبق کیا ہے؟ کہ اگر تم فرعون کے راستے پہ چلو گے تو تم بھی غرق ہو جاؤ گے، اور اگر تم موسیٰ کے راستے پر ہوگے تو تم میرے محبوب بنو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق اور باطل کا راستہ بتا دیا. اب تم اپنے مرشد کی صحبت میں جاتے ہو، سبحان اللہ. وہاں پہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ حق. وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے. صحیح. وہ کبھی اپنے بزرگوں کے واقعے بتا رہا ہوتا ہے، صحیح. کبھی تمہیں قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے وہ دنیاوی باتیں میں آپ کو لگا کے رکھتا ہے، کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے وہ آپ کو معراج کو پہنچا دیتا ہے. اس کے اوپر کیفیات کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آج اس کے اوپر کیا وارد ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب ہم کسی کا واقعہ سنتے ہیں، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل اللہ اللہ کہنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جب ہم اٹھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں. اب پھر نیکسٹ جمعے کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بیٹھتے ہیں، پھر کیفیت بنتی ہے، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، پھر ہم اسی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اسی حالت میں کیوں لوٹتے ہو تم؟ کیا تم نے اس کا اثر کو قبول نہیں کیا؟
क्या मामला है ये? मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या तुमने उसके असर को कबूल नहीं किया? जबकि सोहबत तो ऐसी है कि यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर सद साल इबादत बेरिया, हाँ कि एक लम्हा, एक ज़माना या एक साअत उनके बारगाह में बैठना 100 साल 100 साल इबादत से बेहतर है। हाँ, क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया? इसलिए कि जो तुम 100 साल की इबादत से उस मकाम पे पहुंचोगे ना, वो तुम्हें यखलक पहुंचा देगा। हा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हाँ। सुबहान अल्लाह। यकदम तुम्हारा वो हो जाएगा कि यूं ही अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। हाँ। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला जब देते तुम हैं। पर उसका असर ना हो ना, तो तुम इस गौर व फिक्र में लगना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, मेरे अंदर क्या खामी है, मेरे अंदर क्या कमी है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं तो अपनी डोज को बढ़ा देना। फिर डोज क्या है? जब हमें किसी दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, दवा की मिकदार बढ़ा देते हैं, डोज बढ़ा देते हैं उसकी। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम्हें बुजुर्ग की सोहबत का फेज़ ना मिल रहा हो ना, तो तुम अपनी डोज बढ़ा देना। तो वो डोज क्या है? सोहबत बढ़ा दो, नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत बढ़ा दो। हा सुभान अल्लाह। जब तुम मोहब्बत बढ़ाओगे, तुम्हारे अंदर अदब पैदा होना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो हुजूर यही है कि चंगे बंदे दी महफिल जिमें होंदी हट अतारा, पावे सौदा मुल न लइए मुश्कान हज़ारा। कि अच्छे बंदे की सोहबत इत्र की दुकान की तरह होती है कि आप सौदा ख़रीदें भी ना, फिर भी आप बाहर जाएंगे तो आप महकेंगे। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बुरे दोस्तों की सोहबत कोयले की तरह है, कोयले के कान की तरह। सुभान अल्लाह। आप खाली वहाँ से गुजरोगे भी तो कालक लग जाएगी आपको। गंदे बंदे दी महफिल जिमें होंदी हट लोहारा, पावें कपड़े कुंज कुंज बइये चुणका पैण हज़ारा। कपड़े संभाल के भी बैठे, फिर भी उस दागदार होंगे। अल्लाह। सर वो शायर का एक मुझे शेर बड़ा पसंद है, वो कहता है कि महवे तस्बीह ही तो सब है मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। सुभान अल्लाह। मैं ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। सुभान अल्लाह। हुजूर क्या ही रंग वाली महफिल आज सजा दी, मज़ा आ गया। आज ताक रातों पर बात चल रही थी हुजूर। एक ताक देखिए, मैं एक बात बताऊँ। जी। आप रमज़ान से गुज़र के ईद पे पहुँचते हो, सुभान अल्लाह। क्या रमज़ान से गुजर कर ईद तक पहुँचते हो जी। आप निस रमज़ान को ईद नहीं मनाते। हाँ। समझना मेरे अल्फाज। इसी तरीके से शब कदर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है वो बयान हुआ है आज की महफिल में। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मतलब उसकी रूह बयान हुई है। बिल्कुल। मतलब इबादत तो सब करते हैं, इबादत की रूह क्या है ये आज पता चला है। अल्लाह अकबर। अब तुम शब कदर ढूंढ रहे हो। सुभान अल्लाह। ढूंढा उसको जाता है जो खो गया हो, ढूंढा उसको जाता है जो खो गया, जो है ही तुम्हारे अंदर मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास कोई कीमती शे है, अब ये मोबाइल है, तुम ये नहीं चाहोगे ये गुम हो जाए। ये गुम होगा तो तुम ढूंढने शुरू कर दोगे उसको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज तो आपने क्या रंग लगाया है। तो हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ये हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। सुभान अल्लाह। कि जब तुम सूफियों के तर्ज पे ज़िंदगी गुजारते हो, अपने आप को सलासिल से जोड़ते हो। सिर्फ जोड़ना ही मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक राह निकलती है सिर्फ जोड़ लेने से। सुभान अल्लाह। और उसके बाद आप खुद ही मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हो। सुभान अल्लाह। अब देखें ना, शब कदर वो भी ढूंढ रहा है जिसने अपनी बहन का हक मारा हुआ है। अल्लाह। शब कदर वो भी ढूंढ रहा है जिसने जायदाद में हक मारा हुआ है अपने माँ बाप का। शब कदर वो भी ढूंढ रहा है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। शब कदर वो भी ढूंढ रहा है जो गुनाहगार है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हर शख्स शब कदर ढूंढ रहा है ना, तो शब कदर ढूंढ रहा है। सबसे पहले वो अपनी कदर को तो जाने।
तभी तो शब कदर तक पहुंचेगा। सुभान कि अल्लाह, जिसको अपनी ही कदर नहीं है वो शब कदर तक कैसे पहुंचेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या मूड में है आप? सुभान अल्लाह। भाई हम खुद की कदर कैसे जानेंगे? कैसे जाने क्यों फरमाया हुजूर ने कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब। रब को? और जब तुम्हें रब की पहचान हो गई तो सारी ही शब कदर तुम्हारे लिए तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले अपनी कदर करो, अपनी कदर जानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तसव्वुफ को चाहे वो आए यहाँ पर। ये सीखना और सिखाना सलामत रहे, ये सखी आस्ताना सलामत रहे, मुर्शिदी का घराना सलामत रहे। वो कहता है कि मंजिलों की बात छोड़ो। मंजिलों की बात छोड़ो। किसने पाई मंजिलें? किसने पाई मंजिल? मंजिलें ढूंढते हैं ना, जी जी जी, तलाश में निकलते हैं ना। सही। कमाल का शेर है शाह साहब, और कमाल की बात है कि मंजिलों की बात छोड़ो। छोड़ो। किसने पाई मंजिलें? किसने पाई मंजिलें? बस एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। हा, सुभान अल्लाह। एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। बस बाकी छोड़ दो सब कुछ कि हम सुभान वहाँ तक अल्लाह, पहुँचे नहीं पहुँचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जब तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए ना सुभान तो अल्लाह। समझ लेना कि तुम्हें अपनी कदर होनी शुरू हो गई है। हा, सुभान क्योंकि अल्लाह, इंसान जिससे जैसी सोबत इख्तियार करता है ना, फिर वो एक वक्त में जैसा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो तुमको अपने जैसा कर ले। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात में मुर्शिद, मुझे जो देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। बिल्कुल। हा। और बाद में फिर खुद ये कहता है कि ना फना मेरी ना बका मेरी, मुझे ए शकील न ढूंढिए, मैं किसी का हुस्न ख्याल हूँ, मेरा कुछ वजूद व अदम नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरा कुछ वजूद अमल अदम। अदम नहीं। मैं किसी का हुस्न ख्याल। मैं किसी का हुस्न ख्याल, किसी ने सोचा, आहा, किसी ने मेरे बारे में चाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये बात है। हुजूर, दो सवाल हैं जो आपके शागिर्द पूछ रहे हैं। एक सवाल तो माशाल्लाह उन्होंने होल सेल पे किया जो याद रह गया, बाकी बहुत सारे सवाल हैं कि 27, 28, 29 को जो है वो अगर नहीं पढ़ पाए, कोई और दिन, मतलब कोई जैसे कोई भी उज़र हो गया है तो उसका क्या करें? अच्छा, हाँ, बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं तो वो इब्तिदा में ही कर लें। अगर उनको ये गुमान हो, ये डर हो कि वो उनके साथ कुछ मसला हो जाएगा तो वो उससे पहले अपने अमल को पूरा कर लें। सही, सुभान अल्लाह। हुजूर, और एक और सवाल जो 207 हमने बात की थी, तो 207 एक दिन में है, मतलब 3 दिन में नहीं बल्कि रोज़ाना 207 रोज़ाना 207 207 207। हाँ, ये थोड़ा सा इश्काल हो गया था। ये हो जाएगा तकरीबन 621। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है ना? 621। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हुजूर। अब ये कितने अदद बन रहे हैं? 9। आ गए लैलतुल क़द्र पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जिसके 9 हुर्फ हैं, पूरी कुव्वत 207 में मौजूद है। 207 का हिस्सा कोई ऐसे ही नहीं दिया, उसकी वजह है, उसमें राज है। अब देखिए ना, आप फजर 2 रकात नमाज फ़र्ज़ है आप पर। जी, क्या 2 रकात नमाज फ़र्ज़ है। ठीक है, इसकी अहमियत है। सही, आप 2 ही पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे, आप 4 नहीं पढ़ सकते। 4 नहीं पढ़ सकते, इसमें कुछ राज है। 2 पढ़ेंगे तो वो मकबूल बारगाह होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, एक और आज ताक रात की बात चल रही है, आप एक और ताक का कोई कोर्स करवाते हैं, ताक हीलिंग कोर्स। हाँ, ताक हीलिंग कोर्स। सुभान अल्लाह, वो भी यही ताक है? नहीं, उसके कुछ और उसका राज कुछ है। और राज है। सुभान अल्लाह, वो ख़ासों के लिए वो है। खासों के लिए। हुजूर, ये जो है ना, वो जब कमेंट देखें, जहाँ देखें, ताक हीलिंग के बारे में बहुत सारे सवालात इतने सारे लोग करते हैं। एक आप 2 से 3 मिनट का अगर टाइम ले लें,
समझा दें कि ताक हीलिंग कोर्स क्या है, आपके कितने लेवल्स हो चुके हैं और नई क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, दाखिले कब बंद हो रहे हैं, एक ही निशिस्त में थोड़ा सा बता दें ताकि। देखिए हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को बताता चलूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर साहब की ज़ेर निगरानी में डॉक्टर साहब के सामने रूबरू उनसे सवालात भी हों और ये सीखें, वो कुछ जो डॉक्टर साहब के ख़ास क्लासेस हैं, तो वो ताक हीलिंग हमारे कोर्स है कि जिसमें 6 लेवल है, टोटल लेवल 6 है। अच्छा, पहला लेवल हमारा ये समझ लें कि स्टार्ट है। पहला लेवल जो है ना, ये तकरीबन हमारा तकरीबन कितने 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 4 महीनों पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले लेवल के अंदर हमने ये बताया कि ये रास्ता है क्या और हम किस रास्ते से जाकर हम कामयाब हो सकते हैं। उसके अंदर शरीयत भी मौजूद है, उसके अंदर तरीक़त भी मौजूद है, उसके अंदर राह सलूक भी मौजूद है, उसके अंदर अमलियात भी मौजूद है। फर्स्ट लेवल में हमने पढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, उसमें सिर्फ हमने तैयार किया है। जब हम सेकंड लेवल पे आते हैं तो सेकंड लेवल भी यही है कि हमारे 4 महीने का ये दूसरा लेवल है। इसी तरीके से हर लेवल हमारे 4-4 महीने के हैं। और अभी तो एडमिशन ओपन है, अभी तो एडमिशन हो चुके हैं ना, तो अब इसकी लास्ट डेट 27 रमज़ान 27वीं शब है। 27वीं शब जो है इसकी लास्ट डेट होगी, इसमें एडमिशन क्लोज़ कर दी जाएंगे, फिर आप लोगों की क्लासेस बना दी जाएंगी, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें शाह साहब हमने अमलियात सिखाएँ, अमलियात के तरीक़ेकार बताएँ, तशख़ीस के मुकम्मल तरीके वो जो आप ख़ुद अपने हाथ से करो, और मुस्तनद तरीक़ेकार, और फिर हमने इसमें उतार करने के तरीके समझाएँ कि उतार कितनी किस्म का होता है, उतार क्या होता है, अगर किसी के ऊपर जादू है तो कैसे उतार करेंगे, अगर किसी के ऊपर शैतान है तो उसके ऊपर कैसे उतार करेंगे, शैतान जिन्नात हैं, सही, अगर किसी के साथ कोई मामला है, हमने उतारे के कई तरीक़ेकार समझाए। इसके बाद फिर हमने चौकी के तरीक़ेकार समझाए, फिर हमने वो लगाना सिखाया है। और मेरे ख्याल से भी कितनी किस्म की चौकी का जिक्र हुआ है, एक चौकी हुई, पंची हुई है, 9 कोने वाली चौकी नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई ना वो, ठीक है। अब वो होगी। अब मुझे बताना है कि ताक़िल में जब ईद के बाद क्लासेस शुरू होंगी ना, तो उसमें मैं सुरैया चौकी के बारे में बताऊँगा। सुरैया सितारों के एक झुंड को कहा जाता है, या अमल की दुनिया में इसका बड़ा एक वो है। तो इसमें शाह साहब हमने फिर वो तरीक़ेकार समझाए। अच्छा, ये पेड क्लासेस हैं और ख़ास क्लासेस हैं, ये मखसूस लोगों के लिए है, मखसूस लोगों के लिए पेड क्लासेस है, उसकी फ़ीस होती है, इसकी फ़ीस होती है। सही, हाँ, इसकी जो फ़ीस महीना क्या है, 8,500 रुपये इसकी महीना फ़ीस है। 8,500 पाकिस्तानी 8,500 रुपये इसकी महीना फ़ीस पर मंथ, सही। तो अगर वो कोई फर्स्ट लेवल आपका 6 महीने का है तो 4 महीने का है, 4 महीने, हर लेवल 4 महीने का है, 4 महीने का हाँ, है। हर लेवल 4 महीने का। अच्छा, बात ऐसा होता है कि हमारे कुछ लेक्चर में बीच में गैप आ जाता है, कुछ Q&A क्लास हो जाती है, तो वो 4 महीने से बढ़ जाता है, लेकिन फ़ीस सिर्फ 4 महीने की ली जाती है। अगर वो 5 महीने 6 महीने तक भी चला जाए तो उसकी फ़ीस नहीं ली जाती, यानी कि एक लेवल की फ़ीस है आपकी है। नहीं आई समझ में? बिल्कुल, पूरे लेवल की फ़ीस 50,000 बन गई, नहीं, 32,000 8 बनती के है। 32, सुबह, हाँ, 8 के 32, 34, 34,000 रुपये बनती है पाकिस्तान। सही, सही। ठीक है, तो मतलब क्लासेस का आपने बता दिया कि आपका जो वो हाँ, जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी मौजूद है, लिंक भी मौजूद है। जल्द जल्द कर लें, अब सिर्फ 1 हफ़्ता रह गया मेरे ख्याल से, 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं। अच्छा, 27 रमज़ान पाकिस्तानी? हाँ, पाकिस्तानी, क्योंकि बाहर एक दिन पहले हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कि 27 रमज़ान हमने लास्ट डेट रखी है, अगर 1 आध दिन का होगा तो उसमें हम कम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ईद के बाद हमने क्लासेस शुरू भी करनी है ना, फिर सही, ईद के बाद फिर क्लासेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह उसकी। अच्छा, उसमें तरीक़ेकारी भी होता है, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल, उसमें Q&A क्लास भी होती है। अच्छा, हाँ, उसमें सवाल जवाबात भी होते हैं। अब जैसे मिसाल तो मैंने आपको ये अमल बताया, मैंने आपको बताया कि आपने इस तरीके से करना है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई ये इस काम में ये इस्तेमाल क्यों हुआ है, सवाल है। हाँ, करते हैं लोग, उनको
उसको बताना पड़ता है, तफसील से जवाब देते हैं। अब वो घंटों पे मुश्तमिल हो जाती है हमारी क्लास की उन्हें, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो फ़ीस पे करेंगे तो उनका हक बनता है कि मैं उनको पूरा टाइम दूँ प्रॉपर। सुभान अल्लाह, जो फीस पे नहीं कर रहे उन्हें इतना तफसील से समझा रहे हैं, हाँ। तो जो फीस पे करेगा तो सुभान अल्लाह, वो तो कमाल को पहुँचे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कमाल अता फरमाए आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने को सलामत रखे। अच्छा, सूरह कदर की निस्बत से मैं 2 रकात नमाज नफिल भी बता देता हूँ। जी 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 जी, सुभान ठीक अल्लाह, है, ज़हे ये नसीब। 2 रकात नमाज नफिल इसलिए कि ये आपको रूहानियत की बुलंदी और उरूज तक आपको पहुँचाए। जिस मकसद के लिए आप ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, इसके लिए आप आखिरी अशरे में रोज़ाना सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें। इसकी तरतीब और तरीक़ेकार ये होगा, जो नियत आप रखें वो नियत रखें और 2 रकात नमाज नफिल की, और पहली रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा और 30 मरतबा सूरह कदर पढ़ना है। कितनी मरतबा? 30 मरतबा, यानी कि 30 मरतबा। पहली रकत में 30 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़ना है। उसके बाद पहली रकत मुकम्मल कर लें और फिर जब दूसरी रकत के जानिब बढ़ेंगे आगे तो सूरह फातिहा के बाद 27 यानी कि 27 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़ना है। 27 मरतबा सूरह कद्र पढ़ सूरह कदर पढ़ना है। उसके बाद अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपने हक़ में दुआ करें, और दुआ करने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जो चाहेंगे वो होगा आपका। शाह साहब, इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हुरूफ 3 बनेगा अदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 और 27 57 को मुफरद में लेकर आते हैं, 5 और 5 10 11 12 को मुफरद में लेकर आते हैं, 3 अदद 3 ही बनना है। और लैलतुल क़द्र जो इस्तेमाल हुआ है वो 3 ही दफ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तरतीब असल में देखें ना शाह साहब, ये तरीक़ेकार ही तो है यही तरीक़ेकार हैं कि जिससे इंसान के काम आसान होते हैं। मतलब वो मंजिल की तरफ जो रास्ता बताया जाता है उस रास्ते को फॉलो करके ही मंजिल तक पहुँच मंजिल तक पहुँचे, वरना भटकते रहेंगे। देखें ना, कोड है ना हर चीज़ का। सुभान अल्लाह। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह। ये रास्ता सलामत रहे, ये हम सफ़र सलामत वो रहे, एक है ना, मैं बहक सकूँ ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। सुभान अल्लाह। मुझे जान ले ये मंजिलें, मुझे जान ले ये मंजिलें, मेरा रहनुमा कोई और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, ये जो आपने अभी 2 अमल बताए हैं इसकी आम इजाज़त इरशाद। आम इजाज़त है, इसकी मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सुने वो करे, हर सबको इजाज़त है। सुभान अल्लाह। और हुजूर खैर टाइम माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हो गया आज तो, सुभान अल्लाह। और कॉल्स शायद ना ले पाएँ, लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 0311 1102021। उर्दू में कहते हैं 110 20 21 0311। तो ये आप इस पर जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अपना नाम, वालदा का नाम और अपना मसला मुख्तसरन लिखकर आप सेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़वजल आपके मसाइल के हवाले से कुछ बताएंगे। हुजूर, आप पंजाब का दौरा का फरमाते हैं? पंजाब का दौरा भी कुछ वक्त के बाद में करूँगा। सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ वक्त के बाद करूँगा। थोड़ी सफ़र भी होता है, थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सी बेहतर हो जाए और ईद के बाद थोड़ी मसरूफियत भी है। सुभान अल्लाह। तो खैर ये वक्त आप की एक काम कर लें, आप कर लें दौरा, आप चले जाएं। हुजूर मैं तो आपके माशाल्लाह आपके भी काफ़ी पेशेंट हैं वहाँ पे लगा है, आप करें दौरा। तो मुझे तो खैर जैसा आप हुक्म फरमाएंगे, मुझे तो आप फरमाएं यहीं बैठे रहो तो मैं बैठा रहूँगा। मुझे आपने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी। मैंने चिराग जलाया, सुभान अल्लाह। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चिराग से चिराग जलाएं।
सुभान अल्लाह। हुजूर कभी आपने ऐसा पाया हो, आपको याद होगा कि ये चाय का कप होता है, आप कहते हैं चाय नीचे रख दो और नहीं पीना और आ जाओ, आपने कभी ऐसा पाया कि मैं चाय मज़ीद पी और मैं नहीं पहुंचा? बिल्कुल। मतलब आपने कब कब कैसे कैसे बुलाया और मैं जना जो है वो ऐसे पहुंचाऊं कि जैसे देखिए सुभान अल्लाह। यूँ तो मेरे बहुत शागिर्द हैं, पंजाब में भी शागिर्द भरे पड़े हुए हैं, कराची में भी है, दुनिया भर में है, दुनिया भर में शागिर्द। लेकिन मैं आपको मुंतखब करूँगा या आपको मैं भेजूँगा कि आप करें, क्योंकि लोगों को दो फैज़ मिलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक फैज़ वो जो रूहानी इलाज का होगा, सुभान अल्लाह और दूसरा फैज़ अहले बैत का होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आपके हर हुक्म पर मैं कुर्बान। बस बस इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। जो आप हुक्म फरमाएंगे मैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त ईद के हाज़िर बाद आप कोई डेट अनाउंस देख लेना और इंशाल्लाह ताला आप चले जाना। सुभान अल्लाह। जैसा आप हुक्म फरमाएंगे मैं आपके हुक्म पे कुर्बान हूँ जनाब। खैर उस्तादों की मोहब्बत, कमाल एतमाद, कमाल शफ़क़त, अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को, इस एतमाद को और इस शफ़क़त को मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस सखी आस्ताने को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला इस घराने को सलामत रखे। अब कल इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे और हज़रत की बारगाह में सवालात पेश करेंगे और उनके जवाबात लेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आखिर में मोहब्बत का पैगाम, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।